اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 تا 21 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 22۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ۔ آیت نمبر 23۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ترجمہ، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو ہو گزرا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر اور شان نزول۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ اپنی ماں کے سوا باپ کے بعد اس کی دوسری عورت کو بیٹا بیاہ لیتا تھا، کیونکہ باپ کی بیوی بمنزلہ ماں کے ہے۔ کہا گیا ہے کہ نکاح سے وطی مراد ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باپ کی موطا یعنی جس سے اس نے صحبت کی ہو، خواہ نکاح کر کے یا بطریق زنا یا وہ باندھی ہو، اس کا وہ مالک ہو کر، ان میں سے ہر صورت میں بیٹے کا اس سے نکاح حرام ہے۔ اب اس کے بعد جس قدر عورتیں حرام ہیں ان کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ ان میں 7 تو نسب سے حرام ہیں، اور ہر عورت جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعہ سے نسب رجوع کرتا ہو، یعنی دادیاں، نانیاں، خواہ قریب کی ہوں یا دور کی، سب مائیں ہیں اور اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں۔ پوتیاں اور نواسیاں کسی درجہ کی ہوں، بیٹیوں میں داخل ہیں، یہ سب سگی ہوں یا سوتیلی۔ ان کے بعد ان عورتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو سبب سے حرام ہیں۔ دودھ کے رشتے، شیرخواری کی مدت میں قلیل دودھ پیا جائے یا کثیر، اس کے ساتھ حرمت متعلق ہوتی ہے۔ شیرخواری کی مدت حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 30 ماہ اور صاحبین کے نزدیک 2 سال ہے۔ شیرخواری کی مدت کے بعد جو دودھ پیا جائے اس سے حرمت متعلق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے رضاعت،
شیرخواری کو نسب کے قائم مقام کیا ہے اور دودھ پلانے والی کو شیرخوار کی ماں اور اس کی لڑکی کو شیرخوار کی بہن فرمایا۔ اس طرح دودھ پلائی کا شوہر شیرخوار کا باپ اور اس کا باپ شیرخوار کا دادا اور اس کی بہن اس کی پھوپھی اور اس کا ہر بچہ جو دودھ پلائی کے سوا اور کسی عورت سے بھی ہو، خواہ وہ قبل شیرخواری کے پیدا ہوا یا اس کے بعد، وہ سب اس کے سوتیلے بھائی بہن ہیں۔ اور دودھ پلائی کی ماں شیرخوار کی نانی اور اس کی بہن اس کی خالہ اور اس کے شوہر سے اس کے جو بچے پیدا ہوں وہ شیرخوار کے رضاعی بھائی بہن اور اس کے شوہر کے علاوہ دوسرے شوہر سے جو ہوں وہ اس کے سوتیلے بھائی بہن۔ اس میں اصل یہ حدیث ہے کہ رضاع سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں، اس لیے شیرخوار پر اس کی رضاعی ماں باپ اور ان کے نسبی و رضاعی اصول و فروع سب حرام ہیں۔ یہاں سے محرمات بالسحریہ کا بیان ہے، وہ 3 ذکر فرمائی گئیں: بیویوں کی مائیں، بیویوں کی بیٹیاں اور بیٹوں کی بیویاں۔ بیویوں کی مائیں صرف عقد نکاح سے حرام ہو جاتی ہیں، خواہ وہ بیویاں مدخولہ ہوں یا غیر مدخولہ۔ گود میں ہونا غالب حال کا بیان ہے، حرمت کے لیے شرط نہیں۔ ان کی ماؤں سے طلاق یا موت وغیرہ کے ذریعے سے قبل صحبت جدائی ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اس سے متبنات نکل گئے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور رضاعی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے کیونکہ وہ نسبی کے حکم میں ہے، اور پوتے پر پوتے بیٹوں میں داخل ہیں، یہ بھی حرام ہے، خواہ دونوں بہنوں سے نکاح کے ذریعے جمع کیا جائے یا ملک یمین کے ذریعے سے وطی میں۔ اور حدیث شریف میں پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کا نکاح میں جمع کرنا بھی حرام فرمایا گیا، اور ضابطہ یہ ہے کہ نکاح میں ہر ایسی 2 عورتوں کا جمع کرنا حرام ہے جن میں سے ہر ایک کو مرد فرض کرنے سے دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو، جیسے کہ پھوپھی بھتیجی، کہ اگر پھوپھی کو مرد فرض کیا جائے تو چچا ہوا، بھتیجی اس پر حرام ہے، اور اگر بھتیجی کو مرد فرض کیا جائے تو بھتیجا ہوا، پھوپھی اس پر حرام ہے۔ حرمت دونوں طرف سے ہے، اور اگر صرف ایک طرف سے ہو تو جمع حرام نہ ہوگی، جیسے کہ عورت اور اس کے شوہر کی لڑکی، ان دونوں کو جمع کرنا حلال ہے، کیونکہ شوہر کی لڑکی کو مرد فرض کیا جائے تو اس کے لیے باپ کی بیوی تو حرام رہتی ہے، مگر دوسری طرف سے یہ بات نہیں ہے، یعنی شوہر کی بیوی کو اگر مرد فرض کیا جائے تو یہ اجنبی ہوگا اور کوئی رشتہ ہی نہ رہے گا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے، اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔